بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن ابي امامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء احب الى الله من قطرتين واثرتين قطرة من دموع في خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے اور آج انشاءاللہ اسی حدیث پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. حدیث کے راوی ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرین. آج فرمایا لیس شیء، تم بہت سارے نیک اعمال کرتے ہو، بہت ساری نیکیاں عمل صالح کرتے ہو، لیکن تمہارے جتنی نیکیاں ہیں لیس شیء احب الی اللہ، تمہارا کوئی عمل اللہ تعالی کے نزدیک 2 قطرے اور 2 اثر سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتے. سب سے زیادہ تمہارے محبوب اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطرے ہیں اور 2 اثر ہیں. قطرے، قطرہ سمجھتے نا، قطرہ ٹپکانا. 2 قطرے ہیں اور 2 اثر، نشان. 2 قطرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند، ان کے مقابلے میں کوئی نیکی تمہاری نہیں. اور اسی طرح سے 2 نشان، 2 اثر ہیں، ان کے مقابلے میں انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو یہ 2 قطرے اور 2 نشان، اثر تمہارے تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر آپ نے فرمایا فَأَمَّا الْقَطْرَتَانِ، اب مزید وضاحت کی. اب رہے 2 قطرے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں. اب رہے 2 قطرے تمہارے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. تو پہلا قطرہ ہے قطرۃ من دموع من خشیت اللہ، قطرۃ من دموع فی خشیت اللہ. پہلا قطرہ جو ہے
وہ کون سا ہے؟ قطرۃ من دموع فی خشیت اللہ. پہلا قطرہ جو ہے سب سے زیادہ محبوب دو قطروں میں سے پہلا قطرہ تو وہ ہے اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جو ٹپک جائے. من خشیت اللہ قطرۃ من دموع فی خشیت اللہ. اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، عذاب قبر کا تصور، حشر نشر کا خیال، محشر کی ہولناکیاں، اپنے گناہوں کا ذکر کر کے یاد کر کے آنکھوں میں اللہ کے ڈر سے جو قطرہ آیا اور ٹپک گیا، اس سے زیادہ انسان کا کوئی عمل محبوب نہیں ہوتا. سمجھیے نا، اللہ کا ڈر، خوف، اپنے گناہوں پر گرفت کی فکر، عذاب قبر، عذاب نار، حشر اور نشر کے مناظر کو سوچ کر کے، یاد کر کے، ان کا تذکرہ سن کر کے انسان کو کہ آنکھوں سے کہ آنسو، انسان کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ٹپک جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ترمذی کی اور بسند صحیح منقول ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یلج النار رجل، غور کریں، اللہ کے ڈر سے آنکھوں میں آنسو آ جانا، قطرے ٹپک جانا اللہ کے گرفت اور پکڑ سے، عذاب قبر سوچ کر کے، قبر کے ہولناکی تاریکیوں کو سوچ کر کے، اگر آنکھوں میں آنسو آئے اور قطرہ ٹپک گیا تو کتنی بڑی دولت نصیب ہوئی. آپ نے فرمایا لا یلج النار رجل بقى من خشیت اللہ حتى تعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان في منخر ابن آدم او کما قال علیہ السلام. آپ نے فرمایا کہ لا یلج النار رجل، لا یلج النار رجل بقى من خشیت اللہ، وہ انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ڈر سے رو دے. اللہ کا ڈر جہنم میں، جہنم میں لا یلج النار رجل، آدمی کبھی جہنم میں داخل ہی نہیں ہوتا. کون آدمی داخل نہیں ہو سکتا؟ بقى من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے رو دے. یہاں تک آپ نے فرمایا حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ دودھ کو چھاتی سے نکال لینے کے بعد دوبارہ چھاتی میں تھن میں لوٹا دینا. تھن جانتے ہیں نا، گائے ہوگی، بھینس، ایک بڑا سا پہلے گوشت پوچھ لگتا ہوتا ہے، پھر اس میں چھوٹا جانور ہے تو 2 چھاتیاں اور بڑا جانور ہے تو 4 چھاتیاں. وہ سمجھو کوئی اسٹاک ہے. صحیح ہے نا؟ دودھ نکال لینے کے بعد دوبارہ دودھ کو لوٹایا نہیں جاتا. عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ناممکنات میں سے کیا ہے؟ ایک مرتبہ دودھ نکالنے کے بعد دودھ کو واپس لوٹانا. لیکن آج لوگ لوٹا دیتے ہیں. آج کل لوگ لوٹا دیتے، معلوم نہیں معلوم کیسے؟
منہ سے پلا دیتے. کیوں؟ تاکہ صبح زیادہ دودھ دے. جب آج کل آپ اپنی گائے بیچنا چاہتے ہیں اور یہ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ دودھ والے جانور کے خریدنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ پوچھیے کتنا دودھ دیتی ہے آپ کی گائے؟ میری گائے تو 10 لیٹر دودھ دیتی ہے. اچھا ٹھیک، کوئی بات نہیں. اب یہ صبح آپ کو پہنچ جائیں گے کہ آپ نے دودھ نکالا، تب پتا چل جائے گا 5 لیٹر دیتی ہے یا 10 لیٹر. تو اب یہ کیا کرتے ہیں ہوشیار، شام کا پورا دودھ نکالیں گے اور پھر اس کو 5 لیٹر شام والا اور 5 لیٹر صبح والا. صبح کتنا ہو جائے گا؟ منہ سے تو پلایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں ہے تھن میں دوبارہ لوٹا دینا. نکالا گیا اور پھر چھاتی سے لوٹائے. ناممکنات میں سے کسی محال چیز کا ناممکن چیز سے تشبیہ دینا. یعنی اللہ رسول فرما رہے ہیں جیسے گائے یا بھینس یا بکری کا دودھ نکال لینے کے بعد دوبارہ اس کی چھاتی میں یا تھن میں لوٹا دینا ناممکن ہے، ایسے ہی اللہ کے ڈر سے جس کو آنسو ٹپک جائے اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہے. یہ بات سمجھ، اس کی بڑی فضیلت. پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ ایسا بھی مارا ولا یجمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم فی منخر مسلم ابدا. پوری حدیث اس طرح سے. آپ نے دوسری چیز حدیث میں بیان فرمایا کہ اے لوگوں لا یجمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم. اللہ کے راہ میں، اللہ تعالی کے راستے میں آدمی جب چلتا ہے تو اس کے ناک میں، بدن میں، خاص طور سے ناک میں کتنا بھی گرد غبار آتا ہے آدمی کیا کرتا ہے؟ یہی بند کرتا ہے نا، ناک اور منہ. سب سے منہ سے بھی زیادہ کیا بند کرتا ہے؟ ناک. چونکہ منہ میں اگر دھول گئی تو اگل سکتا، لیکن ناک میں چلی گئی تب ممکن ہے. تو اللہ سے فرما رہے ہیں ولا یجمع غبار فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں بندہ جب چلتا ہے یا کہیں کھڑا ہے تو غرد و غبار جو اس کے بدن پر آئے یا اس کے ناک پر آئے، اس کے منہ پر آئے، یہ غبار ولا دخان جہنم، اور جہنم کا دھواں. دھوئیں کا بھی تعلق کس سے ہے؟ ناک سے. غبار اللہ کے راستے کے گرد و غبار اور جہنم کا دھواں، یہ دونوں کبھی کسی مومن کے ناک میں اکٹھا نہیں ہو سکتے. کیا مطلب ہے؟ جب کوئی انسان فی سبیل اللہ اس کو غبار، گرد و غبار اس کو پہنچ گئے ہیں تو اس کے اوپر جہنم کا دھواں بھی اللہ تعالی حرام کر دیتے ہیں. تو پہلا خون میرے پہلا قطرہ تو دموع من خشیت اللہ فی خشیت اللہ. اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے آدمی کے آنکھ میں آنسو آ گئے. اگر کوئی قطرہ ٹپک گیا تو وہ قطرہ باندے کے لیے بہت ہی بڑی خوش نصیبی کا سبب، نجات کا ذریعہ اور جہنم کی آگ کی حرمت. اللہ اکبر. اور دوسرا قطرہ اللہ اکبر. اسی لیے بات آگے تو بتا دیں، اللہ کے رسول نے آپ نے سنا ہوگا
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا عینان لا تمسہما النار، دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں، یعنی دو قسم کے آنکھ والے، دو قسم کے آنکھ والے ایسے ہیں کہ جہنم کی آگ ان کو چھوئے تک نہیں، جلانا تو دور چھوئے گی بھی نہیں۔ وہ کون ہے؟ نمبر 1 عین بکت من خشیت اللہ، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ تعالی کے ڈر سے، یا وہ آنکھ والا کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، رو دیتا ہے۔ نمبر 2 وَعَيْنٌ تَعْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جگتی ہے اور نگرانی کرتی ہے۔ وہ کون سی آنکھ ہے؟ میدان جنگ میں کفر و اسلام کا جہاد ہو رہا ہو، دشمنوں کے آنے کا ڈر کسی طرف سے ہو، مجاہدین کو آرام کرنا ہے، سونا ہے، اس موقع پر جو انسان جس کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ بھائی آپ ذرا سوئیں نہیں، آپ جگتے رہیں اور ادھر سے دیکھیں کوئی دشمن نہ آئے، اگر آنے لگے تو ہم کو فوراً جگا دیں، یہ اس کو کہتے ہیں نگرانی کرنے۔ یہ دونوں آنکھ والے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ دوسرا قطرہ قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، پہلا قطرہ تو ہو گیا اللہ کے ڈر سے رونے پر جو قطرہ یا آنسو کا قطرہ، پہلا قطرہ وہ ہے۔ نمبر 2 وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں ٹپکا ہو، خون بہایا گیا، یعنی مجاہد فی سبیل اللہ کے راستے میں، چاہے شہید ہوا یا نہیں ہوا، شہید ہوا تو بہت اونچا مقام، اگر اس کو زخم جو لگا ہے، خون جو ٹپک رہے ہیں، وہ خون کا قطرہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جا رہے تھے، اچھا خاصا لشکر تھا، راستے میں ہم لوگ گزرے، ایک صحرا میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا، شہر کے باہر راستے میں خیمہ لگا تھا، ہم لوگ وہاں سے گزرے تو خیمے والا نکلا، من القوم، آپ لوگ کون ہیں بھائی؟ من القوم، آپ لوگ کون ہیں؟ ہم لوگوں نے کہا رسول اللہ و اصحابہ، نحن رسول اللہ و اصحابہ، ہم لوگ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا ہی ہم لوگوں نے کہا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم لوگ جہاد میں جا رہے ہیں۔ جہاد میں جا رہے ہیں؟ کہا اچھا جہاد میں؟ تو عجیب سے بات پوچھتا ہے، حل من ارض الدنیا یصیبون، حل من ارض الدنیا یصیبون، جہاد میں جا رہے ہو؟ اچھا بتاؤ اجر و ثواب تو بہت ملے گا، بہت ثواب ملے گا، جہاد کا پورا ثواب ملے گا۔ پھر بدو نے کہا اچھا اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ کچھ دنیاوی فائدہ بھی ہو جائے گا؟ بدو تھا، کہا مال و غنیمت ملے گا، تم کو اس کو حصہ مل جائے گا، اگر ہم لڑیں گے جہاد میں مال غنیمت اگر مل گیا تو تمہیں مال بھی مل جائے گا۔ کہتے اتنا میں نے کہا، اتنے میں بڑی تیزی کے ساتھ خیمے سے نکلا، اونٹ بدھا ہوا تھا، اونٹ پر بیٹھا
تیار ہو گئے اور اونٹ کو بھگا کر کے آپ کے قریب پہنچنا چاہتا تھا. اور ہم لوگ سوچے پتہ نہیں آج پہلی مرتبہ اس کو دیکھ رہے ہیں اچانک کھڑا ہو گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ سازش کا معاملہ ہو. اور اس لیے ہم لوگ اللہ رسول کے قریب اس کو پہنچنا نہیں دے رہے تھے, چلے جا رہے تھے. یہاں تک کہ ہوا یہ کہ مسلمان ہوا, کلمہ پڑھا, جہاد میں نکلا. آگے جہاد میں گیا تو شہید کر دیا گیا. لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گیا, شہادت مل گئی. جب اس شہید ہوا, لاش اکٹھا کی گئی تو کہتے ہیں عبداللہ ابن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بازو میں آ کر کے بیٹھ گئے اس کے بازو میں, بہت دیر تک بیٹھے. اور ہم لوگ سب دیکھ رہے ہیں مستبشرا تضحک یضحک. اور ہم لوگ دیکھے کہ ماشاءاللہ بیٹھے بیٹھے مسکرا بھی رہے ہیں اور خوش بھی ہیں, چہرہ کھلکھلا اٹھا ہے مارے خوشی کے, اور آپ ہنستے بھی ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد. اس کے بازو میں بیٹھ گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ثم اعرض عنہ, پھر آپ وہاں سے اٹھے اور دور چلے گئے. اس کی مجلس سے اٹھے اور دور جا کے کھڑے ہو گئے. جب دور جا کے کھڑے ہو گئے تو صحابی کرام کہتے ہیں ہم لوگ بہت ہی زیادہ پریشان. ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ رأیناک مستبشرا تضحک ثم اعرضت عنہ. یا رسول اللہ کیا غضب کی بات ہے, ہم لوگوں نے آپ کو اس کے پاس بیٹھ کر کے خوش دیکھا, ہنستا ہوا دیکھا, اور بہت دیر تک بیٹھے رہے اور خوشی کے آثار بالکل نمایاں, لیکن ثم اعرضت عنہ, پھر پتہ نہیں کیا ہوا اور آپ ادھر آ کر کے بیٹھ گئے. آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اللہ اکبر, اما ما رأيت من استبشاری فلما رأيت من کرامت روح اللہ تبارک و تعالی. ہم کو وہاں بیٹھ کر کے جو تم لوگوں نے ہنستے ہوئے خوش دیکھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں دیکھ رہا تھا اس کے خون کے قطرات اور جو شہید کیا گیا قطرات طبقے, اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دے رکھی ہے. سمجھے نا, بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت سے نوازا ہے. لیکن وہ اما اعراضی عنہ, لیکن میرا اس کے طرف سے ہٹ جانا, کنارے ہو جانا, اس کی وجہ یہ ہے فإن زوجته الحور العین اللہ فإن زوجته من الحور العین. تو میں نے دیکھا, میں اس لیے کنارے ہٹ گیا کہ میں نے دیکھا فإن زوجته من الحور العین الآن عنده. میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے حور کو بھیجا ہے جو اس کے بازو میں بیٹھی ہے, انتظار کر رہی ہے, خوش ہے. تو میں نے سوچا کہ اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی ہے تو میں کنارے ہو جاؤں, چلا گیا. اللہ اکبر. یہ دو قطرے ہو گئے. پہلا قطرہ قطرہ تو دامن, قطرہ تو دموع, قطرہ تو دموع فی خشیت اللہ, اور دوسرا یعنی اللہ کے ڈر, خوف اور خشیت سے آنکھوں میں آنسو آ جائے اور آنسو کا قطرہ. اور دوسرا قطرہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خون کا قطرہ. ایک آنسو کا قطرہ اور دوسرا خون کا قطرہ. یہ دو تو اللہ کے نزدیک ہیں. پھر رہی بات, اب دو اثرات ہیں نا, وَأَمَّا الْأَثَرَانِ, اب رہ گئے دو اثر. اثر کہتے ہیں عربی زبان میں, اثر کہتے ہیں آپ چلیں یا کوئی چیز جائے تو اس کا جو نشان بنتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اثر. فَارْتَدَّ
علی آثارہما قصصا، حضرت موسیٰ اور ان کا خادم جب بہت دور چلے گئے موسیٰ علیہ السلام اور اپنے خادم نے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، لاؤ لاؤ کھانا نکالو کھائیں، اس سفر نے تو بہت تنگ کیا، پریشان کر رکھا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت خادم نے کہا ارے آقا بول ارأیتا، ارے وہ جو صخرہ تھا جہاں لیٹے ہوئے تھے وہیں وہ مچھلی نکلی اور سمندر میں چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں آیا، اللہ فرماتے ہیں دونوں کے بعد فارتدا علی آثارہما قصصا، پھر وہ دونوں وہاں سے پلٹے اپنے قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا جہاں مچھلی غائب ہو جائے گی وہاں خضر ملیں گے، تو خوب دیکھ کہیں ایسا نہ ہو نشانات قدم کی پابندی نہ کرے تو ادھر ادھر چلے جائیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے اثر، آپ کے چلنے، جانور کے چلنے، گاڑیاں کے چلنے، یا کسی جگہ بیٹھنے، یا جو نشانات پڑ جاتے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اثر۔ آپ نے فرمایا رہے دونوں اثر جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں تو وہ دونوں یہ ہیں۔ نمبر 1 اللہ اکبر، فَأَمَّا الْآثَرَانِ رہے دونوں وہ اثر، تو پہلا اثر کون ہے؟ اثر فی سبیل اللہ، اثر فی سبیل اللہ، پہلا اثر فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں چلنے پھرنے، زخم لگنے، چوٹ لگنے، یا کوئی کام کرنے، محنت کرنے میں جو نشان آپ کے بدن پر آ جائیں، جو نشانات آپ کے بدن پر آ جائیں، یہ نشان جو آپ کے بدن پر اللہ کے راہ میں آئے، آپ کے جسم پر، آپ کے بدن پر، یہ نشانات اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے لگتے ہیں یہ نشانات۔ اور اللہ اکبر، اچھے لگتے ہیں، اور یہ آثار جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو محبوب ہوتے ہیں، اب آپ یہ بتائیں صرف یہ آثار محبوب ہیں تو جن عمل کی بنا پر یہ اثر آپ کو نشان بنا، اس عمل کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ یہ تو کس کے جو بدن پر نشان پڑ گیا، گٹھا پڑ گیا، کہیں زخم لگ گیا۔ یہاں ایک چیز پہلے یاد رکھیں اچھی طرح سے، فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ فی سبیل اللہ کا مطلب یہاں صرف جہاد نہیں ہے، ہر وہ کام جس میں اجر و ثواب ہو، اللہ کی رضا، تقرب حاصل ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فی سبیل اللہ۔ مثلا نبی علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ یزید بن ابی مریم، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں ہم چلے آ رہے تھے اور جاتے جاتے دیکھا ایک صحابی آ رہے ہیں، وہ گھوڑے پر آ رہے تھے، لیکن اچانک وہ کیا کیے، وہ پیدل چل رہے ہیں۔ ملاقات ہوئی، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا اللہ کے بندے ٹھیک ٹھاک سواری پر بیٹھے تھے،
میں نے دور سے دیکھا سواری بیٹھے اتر گئے اور سواری کی لگام اور نکیل پکڑ کر کے چلے جا رہے ہو پیدل. کیوں ایسا کیا تم نے؟ سواری تو اس لیے رکھی جاتی ہے کہ آدمی اس پر بیٹھے، اور ایسا بھی کہ سواری چھوٹی ہے، سواری پکڑ کے لے کے چل رہے ہیں یار. تو اس موقع پہ صحابی نے کہا نبی علیہ السلام کو ہم نے فرماتے ہی بھی سنا من غبرت قدماہ فی سبیل اللہ اللہ حرمہ اللہ علی النار. بھائی میں اس لیے چل رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے سنا جس شخص کے قدم منہ پر گرد و غبار آ گئے اور فی سبیل اللہ چلنے کے وقت کچھ نشانات آ گئے، کچھ نشانات آ گئے، گرد غبار دھول مٹی، کہیں خراش آ گئی، کوئی نشان، یا اور کوئی کبھی کبھار دیکھتے ہیں پانی کی وجہ سے بہت سارے نشانات آ جاتے ہیں. کہنے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہی بھی سنا ہے کہ من غبرت قدمہ فی سبیل اللہ، جس شخص کے قدموں میں دھول مٹی لگ گئی، زخم اور چوٹ لگ گیا، اللہ کے راستے میں کوئی نشان پڑ گیا، حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم کی آگ، ایسے انسان پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا. یہ ہے میرے بھائی جہنم کی آگ کی قربت، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نشانات. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ، اچھا اس حدیث کو میں نے اسے بتایا کہ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلا، جمعہ جو ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے. قرآن کے اندر، حدیث کے اندر فی سبیل اللہ انسان علم حاصل کرنے کے لیے اگر نکلتا ہے تو علم حاصل کرنے کو بھی کیا کہا ہے؟ فی سبیل اللہ. من جاء فی مسجد ھذا لم یأتہ الا لخیر یتعلم او یعلم فهو المجاہد بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کہا جاتا ہے، فی سبیل اللہ. اسی لیے ہر نیک کام، ہر نیک عمل آپ جو بھی آپ کریں گے، اگر اس کی وجہ سے کچھ آپ کے نشانات، بلکہ بعض لوگ تعجب کریں گے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی انسان علم حاصل کرنے کے لیے فی سبیل اللہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے یا کہیں بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں اگر اس کے بدن پر پرانے زمانے میں وہ ہوتا تھا، کیا کہتے ہیں، قلم بنانے کے لیے چھوٹے بلیٹ آتا تھا، یاد ہے نا، کبھی کبھار انگلی کٹ جاتی تھی، دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، انگلی کٹ جاتی تھی، چھرے لگ جاتے تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں وہ نشان بھی علم حاصل کرنے والا اگر دینی علم حاصل کر رہا تو وہ بھی فی. یہاں تک کہ بعض شرح حدیث نے کہا پرانے زمانے میں حدیثوں کے لکھنے، تفسیر کے لکھنے اور علم دین حاصل کر رہا ہے آدمی نوٹ کرنے کے لیے قلم لکھتا تھا سیاہی سے، بڑا سا قلم آتا اور ایسے بوتل میں سیاہی رکھی جاتی، تو اکثر و بیشتر وہ اس کے نشانات کہیں بدن پر، کہیں سیاہی کے نشانات کپڑے پر. کہتے یہ بھی فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ کیا ہے، محبوب ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ جہاد میں جا رہے تھے، جاتے جاتے سواری سے نیچے اتر پڑے. جو امیر قافلہ تھے انہوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن، یا عبداللہ اپنی سواری پہ سوار ہو جاؤ. نہیں میں سواری ہے لیکن ہمیں پیدل بھی چلنا ہے، الحمدللہ ہم کسی کو ہم آ رہے ہیں. کچھ دور کے بعد پھر
امیر نے کہا عبداللہ سواری پر بیٹھ جاؤ، کیوں پیدل آ رہے ہو؟ کہا الحمدللہ ہمارے اندر چلنے کی طاقت ہے، پیدل بھی چل سکتے، سواری پہ چلتے ہیں، لیکن پیدل آ رہے ہیں، سواری چھوڑ دیا ہے۔ بہت دور چلے گئے، اب سواری سے جانے والے لوگ ذرا آگے ہو گئے، عبداللہ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے، تو امیر قافلہ نے پھر پکارا عبداللہ سواری پر بیٹھ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کیوں بار بار چھیڑتا ہے؟ میں اس لیے سواری سے اتر گیا ہوں کہ یہ فی سبیل اللہ پیدل چلنے، گرد و غبار آ جائے، پیدوں میں آ جائے، کہیں دھول مٹی آ جائے، کہیں کوئی نشان پڑ جائے، تو میں نے اپنے کانوں سے اللہ رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی کے قدم فی سبیل اللہ دھول مٹی یا اس پر کوئی زخم چوٹ نشان آ گیا تو اس کے اوپر اللہ تعالی جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ راوی یہ حدیث کہتے ہیں جیسے عبداللہ ابن عمر نے حدیث بیان کیا، سارے مجاہدین سواری سے کود پڑے اور سب پیدل چلنے لگے۔ اللہ اکبر! یہ ہے میرے بھائی اثر فی سبیل اللہ۔ نمبر 2، دوسرا نشان، پہلا نشان ہو گیا نا، وہ کون ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اور دوسرا نشان جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے وہ کون ہے؟ اللہ اکبر! اثر فی فریضۃ من فرائض اللہ۔ اللہ اکبر! وہ نشان جو اللہ کا کوئی فریضہ ادا کرنے کی بنا پر آدمی کے جسم اور بدن پر آ جائے۔ اثر فی فریضۃ من فرائض اللہ۔ اللہ تعالی کے حکم جاوری کوئی فریضہ ادا کر رہے ہیں، اس فریضے کے ادا کرنے میں اگر کوئی نشان آپ کے بدن پر آ گیا، وہ نشان بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر سب سے بڑا فریضہ نماز پڑھنے کے لیے نکلے، راستے میں چلے آ رہے تھے، کہیں ٹھوکر لگ گئی، زخم ہوا، نشان پڑ گیا نا، نشان تو پڑ گیا۔ اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے، کوئی پتھر لگا، اس میں زخم ہوا، زخم کے بعد نشان پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے، کسی چیز سے ٹکر ہو گئی، اس سے کوئی نشان آ گیا۔ تو یہ جو آپ کے بدن پر نشانات پڑ رہے ہیں، یہ کس کی بنا پر؟ آپ فریضہ الہی ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر! اور کیا میرے بھائی، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی فریضہ ادا کر رہے ہیں اور ادا کرتے کرتے دیکھتے ہوں گے، صرف نماز کو لے لیں، کبھی پیشانی پر نشان آ گیا۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے کہ ناک پر بھی آ جاتا ہے، ناک پر نشان آ جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نماز میں جب پیر بچھا کر اس پر بیٹھتے ہیں تو ٹخنوں میں آ جاتے ہیں، ٹخنے میں آ جاتے ہیں، پیر یہاں ٹچ ہوتا وہاں نشانات آ جاتے ہیں۔ یہ سارے نشانات ہیں۔ فریضہ ادا کرنے کے لیے کبھی کبھار ٹھنڈا پانی ہو تو ٹھنڈا پانی استعمال کرنے دیتے، یہ سب پھٹ جاتے ہیں، پیروں میں نشان آ جاتے ہیں، بسا اوقات خون بہنے لگتے ہیں۔ لیکن مسلمان مومن سچا نماز پڑھتا ہے فریضہ ادا کرنے میں۔ اسی طرح سے فریضہ حج ہے، فریضہ حج ادا کرنے میں پتہ نہیں کتنے حالات سے آدمی گزر جاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی حج کی نشانی ہے، حج میں گئے تو نشانی لے کر کے آئے۔ بھائی نشانی تو ہے، لیکن یہ نشانی کتنی محبوب ہے؟ کیوں؟ اللہ کے فریضے کے ادا کرنے کی وجہ سے یہ نشانی آپ کو، یہ نشان پڑا ہوا ہے۔
پھر آپ حضرات جانتے ہیں رزق حلال، کیا حدیث پڑھی ہوگی کہ رزق حلال حاصل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ فریضہ ہے. اور آپ کے ہاں تو نوٹ پر لکھا جاتا، پر آج کل ہے کہ نہیں پاکستان نوٹ پر؟ رزق حلال عین عبادت، عبادت نہیں بلکہ کیا ہے؟ روزہ نماز صرف عبادت ہے، اور یہ کیا ہے؟ عین عبادت، باقاعدہ نوٹ پر لکھا جاتا ہے. تو بھائی دیکھو عبادت اتنا بڑا فریضہ. اب رزق حلال جس کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دیا گیا، اپنے بوڑھے اپنے ماں باپ، بیوی بچے، خود ان کے لیے جو رزق حلال استعمال کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک فریضہ ہے. اب اس رزق حلال کے حصول میں اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی زخم، کوئی نشان پڑ جائے بدن پر، اللہ جانتے ہیں، اب تو شاید کی نہیں، آپ اپنی نانی دادی کو سے پوچھیں گے، بتائیں گے صرف اپنے شوہر، اپنی اولاد، بیٹے بیٹیاں، ساس سسرے، 10 آدمی کی فیملی رہتی تھی. آج تو بہت چھوٹی چھوٹی، بس زیادہ سے زیادہ 2 بچے، میاں بیوی ہم، ورنہ کوشش ایک ہی بیچ میں رہے. اللہ سوچو ذرا سا. اور چکی نہیں ہوتی تھی مشین. مائیں اور بہنیں اپنے گھریلو فریضے کو ادا کرنے کے لیے آٹا چلا جو پیستی تھی، پتھر کی چکی، آپ نے دیکھا ہے نا وہ زمانہ. سوچو کیسے گھٹے آ جاتے تھے. آج کی مائیں اور بہنیں بڑی خوش نصیب، کاش کی قدر کرتی اس وقت کی. ہاں چھالے خون بہ جاتی، لیکن بیچاری محنت کر رہی. کیوں؟ میری ذمہ داری ہے شوہر کو، اور 1-2 آدمی نہیں، شوہر، 10-5 بچے، اور وہ بھی نندے ہیں تو جب تو شادیاں نہ ہو ان کی بھی خدمت. یہی ہوتا تھا نا. اور ساس سسرے، ذرا سوچو کتنی مشقت کی چیز تھی. ایک فریضے کے ادا کرنے میں کتنے گھٹے، چھالے پکتے تھے، پھٹ جاتا تھا، پھر اس کے بعد وہ گھٹے بن جاتے تھے. پھر ذرا سوچیں، نمک سے لے کر کے آپ ہلدی، جتنے مسالے ہوتے تھے، وہاں تو کم سے کم آٹا پیسنے کے لیے لکڑی لگا لیتی تھی، اس کو کھینچتی تھی، اور یہاں تو لوہے ہی کو پکڑ کر کے پورا مسالہ. میں نے اب دیکھا ہے 300 500 کی دعوت ہے شادیوں میں، لیکن عورتیں وہی پتھر ہی پر پورا مسالہ، باورچی جتنا کہتا تھا اتنی مرچ، اتنی ہلدی، سارے مسالے اسی پر پیس ڈالتی تھی. حد ہو گئی، پیاز بھی اسی سے پیسی جاتی تھی، اور نمازیں پڑھتی تھی، اور ڈنڈا لے کر کے بچے کو بیٹھاتی بھی تھی. تم قاعدہ پڑھو، سارا کام ایک وقت میں 10 کام بھی کر رہی اور بچے کو. اور آج تو ٹیوشن، کیوں؟ سونے سے فرصت نہیں. سب سے بڑی مصیبت سونے والی، سمجھیے نا، تھوڑا سوچو. یہ حالت، یہ بھی کھٹا تھا. وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور وہ نشان تمہارے بدن پر جو اللہ کے کسی فریضے کو ادا کرنے کی وجہ سے تمہارے بدن پر آ جائے. سمجھ گئے نا؟ وہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ پسند. اور کیا فرض ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا بھی اللہ نے فرض قرار دیا ہے. علم حاصل کرنے میں آج تو ماشاء اللہ، پہلے تو لڑکی کیا کہتے ہیں، لکڑی کی کرسی یہی ہوتی تھی نا، اس پر کچھ رکھنے کی بھی، اور کسی کو بیماری نہیں لگتی تھی. آج بیمار ہوتا تو کہتا ہے ساری بیماری تمہارے گدا ہٹاؤ، یا تو لکڑی پر سو، اور نہیں تو جو میٹ، کیا کہتے ہیں، میٹ کیا، ہاں، اس کو لے کر کے آؤ تب سو، یہ تمہارا گدا تم کو نقصان. اللہ اکبر. لکڑی پر بیٹھتے تھے،
کرسی. پہلے تو زمین پر بیٹھتے تھے، کرسی پر آئے، کرسی کے بعد پھر اسٹیل اور لوہے کی آئی، پھر بہت سارے راستے آ گئے اور آخر میں پلاسٹک کی آئی، ہاں، اور پھر گدی والی آئی. لیکن جب اسی زمین پر بیٹھ کر کے لکھنا پڑتا تھا، رات رات بھر پڑھنا پڑتا تھا، اس وقت کا جو دور دیکھے ہیں ان کے یہاں بھی گھٹا پڑ جاتا رہا. ایسے بیٹھتے تھے زمین پر، یہ بھی گھٹا پڑ جاتا تھا. اللہ اکبر. آج دنیا کی سب سے بڑی ترمذی کی شرح جو ہے تحفۃ الاحوذی عربی میں، یہ اپنے بر صغیر کے عالم مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، جن کو سعودیہ حکومت قائم کرنے کے بعد مکہ جب فتح ہوا تھا تو حرم میں جن کو حدیث کا درس دینے کے لیے بلایا گیا تھا، اس وقت ملک عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے جب لوگوں سے کہا ہمیں کوئی ایسا عالم چاہیے جو حرم مکی میں بیٹھ کے کیا کرے، وہ حدیث پڑھائے دنیا کو، تو دنیا نے کہا بس ایک ہی عالم اس وقت ہندوستان میں ہے، کون؟ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ. یہ تقریباً 1935 میں ان کا انتقال ہوا، 1935 میں. اس وقت ذرا سوچیں، یہ جب ترمذی کی شرح لکھ رہے تھے تو اسی زمین پر بیٹھتے تھے، چھوٹا سا چراغ بیچ میں رکھتے تھے، چھوٹا سا چراغ، وہ مٹی کے تیل والا، مٹی کا تیل والا رہتا تھا، اور چاروں طرف کتابیں ایسے بچھا کے رکھتے تھے. اللہ اکبر. زمین پر بیٹھ کے نوٹ کر رہے ہیں رات کو. اگر اس طرف کی کتاب سے کوئی عبارت نوٹ کرنی ہے تو اتنی لائٹ نہیں رہتی تھی کتاب میں، تو اٹھ کر کے بیچارے جاتے اس طرف بیٹھ کر کے نوٹ کر کے پھر آتے بیٹھتے، پھر ادھر کتاب. اللہ اکبر. کتنی مشکلات، کتنے نشانات ان کے جسموں پر آ جاتے رہے. تو رب العالمین نے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دوسرا گھٹا آپ کہیں نشان، گٹھے جو پڑ گئے، نشان جو پڑ جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین ودمین واثرین. اللہ کے نزدیک دو قطرے اور دو نشان سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ قطرے دونوں، اللہ کے ڈر اور خوف سے آنسو کا قطرہ اور اللہ تعالی کے راہ میں خون کا قطرہ. اور وہ دو نشانات جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، پہلا نشان فی سبیل اللہ جو کوئی نشان پڑ جائے، اور نمبر 2 وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کرنے میں اگر کوئی نشان پڑ جائے تو یہ دونوں نشانات اور گھٹے اللہ کو بڑے محبوب پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس حدیث پر کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ ہمیں تکلیفیں آتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے ان کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اور پھر اس کے ساتھ میں نے کہا یہ بھی یاد رکھیں، جب ان اعمال کے ادا کرنے میں ان نشانوں اور قطروں کے اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، تو جس عمل کی بنا پر یہ قطرہ آپ سے ٹپک رہا ہے یا جس عمل کی بنا پر انشاء اس عمل کا کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.